میں دو تین وہ باتیں جو آپ سنیں گے، ہمیشہ سنتے ہیں، غیروں سے سنتے ہیں، آج میں ہی آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ آپ پر یہ جو عاشق بیٹھے ہیں سب پر ایک تو پہلا اعتراض یہ ہے کہ آپ مشرک ہیں، آپ میلاد منا کے شرک کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کی شان اتنی بیان کرتے ہیں، اتنی نعت پڑھتے ہیں، اتنی بلندی آقا علیہ السلام کے ذکر کو دیتے ہیں، نعوذ باللہ آپ نبی کو خدا ہی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے جو میلاد ہے یہ شرک ہے۔ میلاد کرنا کیا بولیے؟ شرک ہے۔ یہ آپ پہ اعتراض ہے کہ آپ جو میلاد کرنے والے ہیں آپ نماز نہیں پڑھتے، اللہ اللہ نہیں کرتے، آپ ہر وقت نبی کی بات کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، سارا سال آپ کا میلاد ہے اور حضور علیہ السلام کی شان اتنی بلند کرتے ہیں، گویا میلاد کو شرک کا نام دے دیا گیا۔ میلاد کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہ آپ پہ ایک اعتراض ہے، بولیے ایک آپ پہ یہ اعتراض ہے۔ اور دوسرا آپ پر اعتراض یہ ہے، یہ جو آپ میلاد مناتے ہیں، یہ بھی ساتھ کسی کے والد صاحب کا ختم بھی ہے، اصالِ ثواب رکھا ہوا ہے، یہ جو کسی دن کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، کسی کی یاد منانا، یہ کہاں ہے؟ آپ عرس بھی منا رہے ہیں، اور اگر کوئی نوجوان، آج کا نوجوان مسجد میں آئے، وہ آ کے بات کرے امام صاحب یہ کہاں لکھا ہے، یہ میلاد کرنا کہاں ہے، تو وہ کہے گا نکل جاؤ مسجد سے، تمہارا تو عقیدہ ہی خراب ہو گیا ہے۔ کیسی بات ہے، تمہیں نہیں پتا؟ ہم منا رہے ہیں، ازل سے منا رہے ہیں۔ بھئی نوجوان نسل کو جب تک آپ دلیل کے ذریعے، آپ اس کو پیار سے، محبت سے، سائنٹیفک طریقے سے، سائنسی طریقے سے اور دلیل کے نہیں سمجھائیں گے، بات ان کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ پھر چونکہ عقیدہ کمزور ہوتا ہے، ادھر ادھر سے سن کے بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جھنڈے لگانا، یہ لائٹیں کرنا فضول خرچی ہے، اور اعتراض ایسا کریں گے، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی اتنی دیگیں پکا دی آپ نے، اتنے سارے مولوی بلا لیے، نعت خانوں پہ پیسے پھینک دیے، کسی بچی کی شادی کر دیتے، آپ کسی کو مکان بنا کے دے دیتے۔ وہ کہتا ہاں یار بات تو ٹھیک ہے، یہ ساری فضول خرچی ہے، یہ جھنڈے، یہ لائٹیں اور یہ سارا کچھ۔ وہ جو نوجوان نسل ہے وہ بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ بات ان کی ٹھیک ہے مگر انہیں پتہ نہیں یہ سارا کچھ عین ایمان ہے۔ بات سمجھ گئے آپ؟ اور پھر کہیں گے دیکھیں جی یہ کیسی بات ہے، حضور علیہ السلام نعوذ باللہ 12 ربیع الاول کو نعوذ باللہ مر گئے تھے، فوت ہو گئے تھے، تو فوتگی والے دن آپ جشن منا رہے ہیں، عجیب بات ہے۔ آپ کو سو کرنا چاہیے، آپ جھنڈے بھی لگا رہے ہیں اور جناب جلوس بھی نکال رہے ہیں، یہ کیسی محبت ہے آپ کی؟ تو بندہ کہتا ہے اچھا حضور علیہ السلام کا 12 ربیع الاول کو وصال ہوا تھا، وہ پریشان ہو جائے گا، اسے یہ نہیں پتا کہ میرے آقا کی حیات ہم جیسی ہے ہی نہیں۔ تو وہ نوجوان جو نسل ہے ان کی ضرورت ہے ان کا عقیدہ ٹھیک کیا جائے، اور ماہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، میرے آقا کے میلاد کو جس رنگ ڈنگ میں منانا چاہیے، اور ہم الحمدللہ اس سے بھی ابو کریں گے، زیادہ کریں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تمہارے اوپر تو رکھا ہی نہیں، اس جگہ مصطفیٰ تیرا ذکر بلند کرنے والا تیرا رب ہے، کوئی کرے نہ کرے خدا خود ذکر مصطفیٰ بلند کرتا جا رہا ہے۔ اب میں یہ جو دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، گھڑی میرے سامنے ہے، میں اسی کو وقت میں تقسیم کرتے چلا جاؤں گا۔ پہلی بات ہمارے اوپر جو آپ کو اعتراض ہے میلاد کرنا شرک ہے، ہمارا جواب ہے میلاد کرنا توحید ہے۔ توجہ رہے، آپ نے کہا کہ میلاد کرنا شرک، ہم نے کہا نہیں میلاد کرنا توحید۔ جو آپ کا اعتراض وہی ہمارا جواب۔ آپ کہیں گے توحید تو ہوتا ہے اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کرنا، آپ نے تو ساری رات محمد محمد کریندے گزر گئی، احدنا الاحمد ملیندے گزر گئی، آپ تو ساری رات آقا علیہ السلام کی نعت پڑھتے رہے، ذکر مصطفیٰ کرتے رہے، اللہ کی تو بات ہی نہیں کی۔ تو شرک، ہم نے شرک کی فیکٹریاں کھول رکھی ہیں، جو نبی کی نعت پڑھے وہ بھی مشرک، جو مزار پہ چلا جائے وہ بھی مشرک، ہاتھ چوم لیا پیر کا وہ بھی مشرک، چوگڑ چوم لی وہ بھی مشرک۔ ہم نے ہر بات کو شرک کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہے۔ آپ نے جو اعتراض کیا وہی ہمارا، بولیے ڈاکٹر صاحب۔ میں نے آپ سے کہا تھا ساؤنڈ اچھا ہونا چاہیے ورنہ میں خطاب نہیں کرتا ہوں۔
اور اب میں مجبوراً کر رہا ہوں، میری زندگی کا اصول ہے، میں ایسی، کیونکہ میری گفتگو جو ہے وہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ساؤنڈ اس کو لگوائیں جو اس کو چلانا آتا ہو اور اچھا ماسٹر ہو۔ آپ نے بادشاہ والی بات کی ہے، اب توجہ ہے جی، جو آپ کا اعتراض وہی ہمارا جواب۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ اب ذرا سنیں، اپنے ایمان کو تازہ کریں اور میری باتیں بھولنی نہیں ہیں۔ جب کوئی اعتراض کرے اس کو آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات انسانی کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ کتنے؟ ہر نبی اپنے اپنے زمانے میں یکتا ہوا، ہر نبی اپنے زمانے کا شہنشاہ تھا، اپنے زمانے کا بادشاہ تھا۔ ہر قوم نے نبی کا انکار کیا، ہر زمانے میں۔ اللہ رب العزت جب اپنے نبی کو قوم کے سامنے بھیجتا، اللہ کو معلوم ہوتا کہ میرے نبی کو جھٹلایا جائے گا، انکار کیا جائے گا، تو اللہ اپنے نبی کو معجزے کی طاقت دیتا۔ معجزہ ایک ایسی طاقت ہے جو نظر نہیں آتا، دماغ میں نہیں آتا، عقل میں نہیں آتا، مگر عقل اس کو مانتی ہے۔ جیسے توجہ رہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، قوم نے انکار کیا، اللہ نے پہلے سے ہی ید بیضا اور عصائے موسوی یہ معجزات ساتھ دیے، کہا جب قوم انکار کرے یہ معجزہ ساتھ لے جاؤ، یہ معجزہ ساتھ لے جاؤ۔ قوم نے انکار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ سامنے رکھا، چمک رہا تھا، آپ نے اپنا عصا زمین پہ رکھا، ان کے رسیوں کو کھا گیا، جادوگر سجدے میں گر گئے، کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دے کے بھیجا۔ اس زمانے میں عیسیٰ علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، مادرزاد کوڑوں کو تندرست کر کے دکھایا۔ اب ہوا کیا؟ جب اللہ کا نبی دنیا سے پردہ کرتا رہا، شرک پلٹ کے واپس آ جاتا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مردہ زندہ کیے، لوگوں نے مردہ زندہ ہوتے دیکھے، جو ہی اللہ کا نبی دنیا سے ظاہری پردہ فرماتا، اسی قوم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا شریک بنا لیا، خدا بنا کے بیٹھ گئے، خدا کا بیٹا بنا لیا۔ پہلے کلمہ پڑھتے تھے، اب خدا بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پردہ کیا، انہیں بھی خدا بنا لیا۔ عزیر علیہ السلام نے پردہ کیا، انہیں بھی خدا بنا لیا۔ کیوں؟ ان کے معجزات زمانے نے دیکھے تھے، مردہ زندے ہوتے دیکھے تھے۔ اب باری آ گئی میرے اور تیرے رسول کی، ان کے معجزات کی تعداد 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اس سے زیادہ نہیں۔ اب آمنہ کے لال کو اللہ نے سر سے پاؤں تک سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ میرے آقا بال بال معجزہ، میرے آقا کی رفتار معجزہ، آنکھوں کی حیا معجزہ، لمع لالی معجزہ، خط مشکی معجزہ، میرے آقا کا انگلی پہ چاند کا نچانا معجزہ، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانا معجزہ، میرے مصطفیٰ کا ابو جہل کی بند مٹھی میں کینکریوں سے کلمے پڑھانا معجزہ، میرے آقا کا درختوں کو زمین کا سینہ چیر کے قدموں میں بلانا معجزہ، جابر کے مردہ بچوں کو زندہ فرمانا معجزہ، انگلیوں سے پانی کے چشمے چلانا معجزہ، معراج کی رات عرش پہ جانا پھر پلٹ کے آنا۔ میرے آقا نے مردہ بھی زندہ کیے۔ سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟ مینوں اپنی سمجھ نہیں آؤندی، تانوں تے آندی کہ نہیں آندی؟ اجویں دا ساؤنڈ ہے، مینوں اپنی کو نہیں آندی، تانوں آندی بس آندی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ ہے، اب میرے نبی نے مردوں کو بھی زندہ کیا، جابر کے بچے زندہ کیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتھروں سے کلمے پڑھائے، میرے نبی نے ڈوبا سورج واپس پلٹایا، چاند کا سینہ چیرا۔ اب میرے نبی نے بھی دنیا سے پردہ کرنا تھا۔ بولیے، ہر نبی نے پردہ کیا، شرک پلٹ کے آ گیا۔ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ تیری نبوت کے بعد شرک پلٹ کے آ سکتا نہیں، شرک تو نے جڑ سے کاٹ دیا۔ اب میرے نبی نے بھی دنیا سے پردہ فرمانا تھا، ڈر تھا، جیسے پہلے نبیوں کو معجزات دیکھ کر خدا بنا لیا، میرے مصطفیٰ کو کہیں لوگ خدا نہ بنا لیں۔ فرمایا مصطفیٰ ہم شرک کو قیامت تک لیے جڑ سے کاٹ دیتے ہیں، تیری امت کو میلاد کا تحفہ دے دیتے ہیں، ہر سال تیرے غلام تیرے امتی تیرا میلاد کریں گے، میلاد تیرا ہوگا،
توحید میری ہوگی. کیوں کہ جس کا میلاد ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے، وہ خدا کا رسول ہوتا ہے. ہم میلاد کر کے شرک نہیں کرتے، ہم اعلان کرتے ہیں خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، وہ پیدا کرنے والا ہے، یہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھیجنے والا ہے، یہ آنے والا ہے، وہ پڑھانے والا ہے، یہ پڑھنے والا ہے، وہ خدائی والا ہے، یہ مصطفی والا ہے. ہم میلاد کر کے شرک نہیں کرتے، ہم تو توحید کا اعلان کرتے ہیں. شرک ہوتا ہے نبی کو خدا بنانا، ہم تو ونڈ کر رہے ہیں، ہم تو تمہیں بتا رہے ہیں آج کوئی پیدا ہوا، جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، وہ خدا کا بندہ ہوتا ہے. ہم تو اعلان کر رہے ہیں وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے. اب نتیجہ کیا نکلا؟ جو میلاد نہ کرے وہ مشرک، جو میلاد نہ کرے وہ مشرک ہے، جو میلاد کرتا ہے وہی موحد ہے. آقا علیہ السلام کا میلاد کرنا شرک؟ بولیے شرک نہیں. ہم تو اعلان کر رہے ہیں میرا مصطفیٰ میرے آقا کائنات میں آئے تو ہم اعلان کرتے ہیں آج وہ آگے وہ خدا رہا، یہ مصطفیٰ رہا. جو پیدا ہوتا ہے وہ بندہ ہی ہوتا ہے. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ تو وہاں جا کر بھی بندہ رہا. یار سمجھے نہیں، انہوں سمجھ آئی نہیں. اللہ رب العزت نے اپنے جلووں میں بٹھایا، فرمایا فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، میرا محبوب میرے قرب میں آ کر بھی میرا بندہ ہی رہا ہے. اور بندگی پہ لڑ رہے ہو، تمہیں کیا معلوم مقام بندگی کیا ہے؟ اللہ نے ادھر سے ادھر بھیجا، میں لوگوں رسول آیا ہے، ادھر سے ادھر گیا، کہا میرا بندہ آیا ہے. مقام بندگی وہاں ہے، یہاں شان رسالت ہے. تو ہم جشن کرتے ہیں کس کا؟ صورت والا آیا. بولیے کیا صورت والا؟ اگر صورت نہ ہوتی تو سیرت نہ بنتی. تو کہتے سیرت پہ عمل کرو. میں نے کہا سیرت کہاں سے لاؤ گے؟ سورت سے محبت ہوگی تو سیرت پہ عمل ہوگا. بھئی صورت والا اگر آتا ہی نہ، قرآن آتا؟ بولیے یہ اللہ کی قسم قرآن بنتا ہی نہ. آنا تو دور کی بات ہے، قرآن بنا ہی اس صورت کو دیکھ کر ہے. میں سارا قرآن پڑھ دوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، آپ قرآن پڑھتے جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن بنایا ہی صورت مصطفیٰ کو دیکھ دیکھ کے ہے. والضحیٰ، توجہ رکھنی ہے، میرے آقا کے چہرے سے پردہ اٹھا، والضحیٰ کہہ کر قرآن بنایا. زلف عنبری کھلی، واللیل اذا سجا کہہ کر قرآن بنایا. میرے آقا کی آنکھوں کی بات آئی، ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ کر قرآن بنایا. میرے آقا کی بولی کی بات آئی، وما ینطق عن الہویٰ ان هو الا وحی یوحیٰ کہہ کر قرآن بنایا. میرے آقا کے سینے سے پردہ اٹھا، علم نشرح کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا نماز میں کھڑے ہوئے چہرہ اٹھایا، قد نرا تقلب وجهک فی السماء کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا نے چہرہ پھیرا، فلنولینک قبلۃ ترضاها کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا مکہ کی گلی سے گزرے، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا سیر پہ نکلے، سبحان اللہ دی اسرا بعبدہ کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا اللہ کے قرب میں گئے، فکان قاب قوسین او ادنی کہہ کر قرآن بنا دیا. اللہ سے ملاقات ہوئی، فاوحا الی عبدہ ما اوحا کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رضا کی بات آئی، ولسوف یعطیک ربک فترضی کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا پہ عطا کی بات آئی، انا اعطینا کل کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی رحمت کی بات آئی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی خلق کی بات آئی، انک لعلی خلق عظیم کہہ کر قرآن بنا دیا. میرے آقا کی اسوہ کی بات آئی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہہ کر قرآن بنا دیا. ارے قرآن تو بنتا ہی نہ اگر میرا مصطفیٰ نہ آتا. ہن اگلی گل سن، اللہ نما شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن اتارا. توجہ رکھنی ہے، قرآن اترا تو رمضان کا مہینہ 12 مہینوں سے افضل.
فضیلت پائی ہے، کس وجہ سے؟ قرآن اترا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ جس رات قرآن اترا وہ رات 1000 مہینوں سے افضل درجہ پا گئی۔ جس مہینے میں اترا وہ مہینہ 12 مہینوں سے افضل۔ کیوں؟ کون اترا؟ قرآن اترا کہاں؟ قلب مصطفیٰ پہ۔ یہ قرآن ہے اللہ کا نور، کئی ہزار سال اس کے حسن کے جلووں میں رہا، پھر اس نے جب چاہا نا دنیا میں قرآن کو بھیجوں تو دنیا، یہ آپ کو پتہ طاقت پہاڑوں میں ہے، زمین کی طاقت، بولیے پہاڑ اس کی میخیں ہیں، تو پہاڑوں پہ جب قرآن کے نزول کی باری آئی نا، قرآن پڑھے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا، پہاڑ چیخ پڑے مولا تیرے نور سے، تیری جلالت سے پھٹ جائیں گے، تیرا قرآن، تیرا نور نہیں اٹھا سکتے۔ آسمان پہ توجہ کی، آسمان کہتا نہیں مولا تیرا نور نہیں اٹھا سکتے۔ اب قرآن اللہ کا نور ہے، اس نور کو دنیا میں بھیجنا تھا، اس کو اٹھانے کے لیے اس سے پاورفل نور چاہیے تھا، اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اپنے نور سے نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا، اور پھر اس میں قلب مصطفیٰ رکھا۔ اب آئی قرآن کے نزول کی باری، میں بات مختصر کر رہا ہوں، اشاروں میں کنایوں میں بات سمجھیے گا۔ کہا جبرائیل جا قرآن لے جا۔ اب جبرائیل قرآن لے کے آئے، کہا مصطفیٰ میں رب ہوں، زبان تو رکھ نہیں سکتا، میں پاک، میں جسم سے پاک، میں بولنے سے پاک، حبیب دستور دینا ہے زمانے کو، میں نے کائنات والوں کو نظام دینا ہے، قرآن دینا ہے۔ حبیب یوں کرتے ہیں، زبان کی رکھ لیتے ہیں، کبھی تو بولنا کبھی میں بولوں گا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، حبیب اسی زبان پہ جب تو بولے گا حدیث بنے، جب میں بولوں گا قرآن بن جائے گا۔ زبان ایک ہی رکھ لیتے ہیں، کبھی تو بولی کبھی میں بولنا۔ اب قرآن کا قرآن ہونا، قرآن کا قرآن ہونا زبان مصطفیٰ سے پتا چلا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہ قرآن، جی آقا قرآن، یہ حدیث، جی یا رسول اللہ یہ حدیث، ارے قرآن کا قرآن ہونا تجھے بتایا میرے مصطفیٰ نے۔ اب توجہ رکھنی ہے، قرآن اترے تو پورا مہینہ قرآن پڑھے، شب قدر آئے، پھر تو تلاوت بھی کرے، پھر جشن بھی کرے، پھر چراغاں بھی کرے، پھر نذرانے بھی دے، دلیل نہ مانگے، تب تو دلیل نہ مانگے۔ ارے قرآن اترے تو جشن کرنے جائز ہو۔ جس رات آمنہ کی گود میں وہ آئے ہوں گے جن کے سینے پہ قرآن اترا، اس میلاد کی رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ اس رات کی عظمت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ رات، جس رات وہ آئے جن کے آنے سے قرآن، جن کے سینے پہ قرآن اترا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد، میرے آقا کے ولادت، وہ رات، وہ مہینہ جو ادھر نش آ گئی۔ رمضان کا مہینہ ثواب میں بڑا ہوگا، مگر میلاد کا مہینہ عظمت میں اس سے بھی بڑا۔ اور اس پر امام نبہانی نے، امام زرقانی نے، پھر سارے جو امام ہیں، شاہ ولی محدث دہلوی نے، انہوں نے لکھا، وہ کہتے ہیں کہ شب قدر سے شب میلاد افضل ہے۔ شب قدر سے شب میلاد وہ کہتے ہیں اس لیے افضل ہے کہ شب قدر میں قرآن اترا ہے، اور شب میلاد میں وہ آیا جس کے سینے پہ قرآن اترا ہے۔ شب میلاد وہ آئے جن کے آنے سے قرآن اترا ہے، اور پھر وہ قرآن آیا نا، وہ صرف مسلمانوں کے لیے، اور وہ رات مسلمانوں کے لیے، اور وہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کل عالمین کے لیے آیا ہے۔ ان کا آنا سارے عالمین کے لیے ہے، اور یہ فقط مسلمانوں کے لیے رحمت ہے۔ اور حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا کائنات میں جلوہ گر ہونا، اب کوئی دلیل مانگے، اور میں کہتا ہوں مجھے یہ بتاؤ، تمہیں ایک میرے نبی کے میلاد پہ پریشانی ہے، قائد اعظم کا دن مناتے کبھی دلیل مانگی؟ علامہ اقبال کا مناتے کبھی دلیل مانگی؟ اپنے سیاسی لوگوں کی سالگرہ مناتے کبھی دلیل مانگی؟ اپنی بچی کی، بیٹی کی، بیٹے کی، بیوی کی سالگرہ مناتے کبھی دلیل مانگی؟ پاکستان بنا، پورا ملک سے جھنڈے لگے، مولوی نے فتویٰ نہیں دیتا، میں کہا اتھے بھی دے، سائیاں اندر کر دینا، ادھر دلیل، اپنے بھئی اپنی خوشیاں سارا کچھ کرو، تمہیں دکھ ہے تو میرے مصطفیٰ کے میلاد پہ ہاں، پھر سن، اللہ نے جھنڈے بھی لگائے ہیں، جھنڈیاں بھی لگائی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب کائنات میں جلوہ گر ہوئے، آپ کی امی جان بی بی آمنہ فرماتی فَقَشَفَ اللَّهُ
ان بصری فرأیت مشارق الارض و مغاربها فرأیت ثلاثة آلاما مضروبات علما بالمشرق و علما بالمغرب و علما على ظہر الکعبہ. فرماتی میں نے مکہ میں بیٹھ کے مشرق و مغرب کے کناروں کو دیکھا. میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک مشرق میں دیکھا، ایک مغرب میں دیکھا، ایک کعبے کی چھت پہ دیکھا ہے. غور رکھنا میری طرف. 3 کنے؟ ایک مشرق میں، ایک مغرب میں. گویا اللہ نے اعلان کر دیا حبیب اب مشرق و مغرب تک تیری نبوت کا اعلان کر رہا ہوں، اب ساری کائنات تیری ہے. اور تیجا جھنڈا اللہ نے اپنے کوٹھے تے لایا ہے. کعبہ اللہ کا گھر ہے یا نہیں؟ بولو نا یار. تو جی اللہ اپنے گھر تے لا سکتا ہے تو سانوں کو ڈکنا ہے. ہم تو اللہ کی سنت میں عمل کر رہے ہیں. اللہ نے بھی لایا سی لا چھڈے. اگر تجھے اعتراض ہے پر اللہ کے جھنڈے پہ اعتراض کر، ہماری جھنڈیوں پہ اعتراض نہ کر. ہم نے تو نبی کی ماں کے منہ سے سنا، ہم نے مانا، ہم نے جانا. وہ فرماتی ہیں وہ نور والا آیا تو میری آنکھوں کے حجاب اٹھے. میں نے مشرق و مغرب کو دیکھا. جب ماں ان کے آنے سے اتنا نور اور فیض پائے، وہ ساری کائنات کو دیکھے، تو آنے والا مدینے میں بیٹھ کے چونکہ غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا. تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کرنا شرک نہیں. کیا ہے؟ بولیے. تو جو کیا ہے؟ توحید. توحید وہ ہے جو زبان مصطفیٰ سے ملے. توحید وہ ہے. اللہ رب العزت نے اپنی پہچان بھی ڈائریکٹ کوئی نہیں جے کروائی ہے. ہمیں بھول جے. قرآن پڑھو. قل هو اللہ. حبیب تو فرما اللہ. جب اپنی خدائی کی پہچان کروانی چاہیے نا تو میں قل هو اللہ احد. حبیب تو زمانے والوں کو بتا اللہ. قل تو اپنی میٹھی میٹھی زبان سے لوگوں کو بتا اللہ. باری تعالیٰ بندے بھی تیری، خدائی بھی تیری. آپ ہی گل کر. یہ اللہ بندوں سے بات کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ فرمایا میرے مصطفیٰ میرا قاعدہ نہیں، میرا دستور نہیں. ما کان لبشر ان یکلمہ الا وحیا. کسی بشر میں طاقت نہیں ہے وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ کلام کرے. میں جب بھی بندوں سے بات کرتا ہوں، بندوں سے ایک بندے کو اپنا بندہ بناتا ہوں، پھر اس کے سر پہ بندگی کا تاج سجاتا ہوں. میں اپنی بات اپنے بندے سے کرتا ہوں، میرا بندہ میری بات بندوں سے کرتا ہے. میں ہر بندے سے بات نہیں کرتا. حبیب تو بتا میں رب ہو اللہ احد ایک. صدقے جامع تو جو ہے جی اللہ خود فرما سکتا ہے. حبیب تو اپنی زبان سے قل هو اللہ احد تو فرما دے اللہ. باری تعالیٰ میرے کہنے سے تیری خدائی بڑھ جائے گی. فرمایا مصطفیٰ مجھے سارا جگ مانے پھر بھی رب، کوئی نہ مانے پھر بھی رب. میری خدائی نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے. عرض کی مولا جب تیری خدائی نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، میرے زبان سے اعلان کیوں کروانا چاہتا ہے؟ فرمایا مصطفیٰ جب تیری زبان سے اعلان ہوگا پھر قیامت تک کے لیے میری توحید کو ماننے کے لیے، مجھے خدا ماننے کے لیے، مجھے رب ماننے کے لیے ایک قاعدہ طے پا جائے گا، ایک دستور بنے گا، ایک قاعدہ بنے گا، ایک آئین بنے گا. قل هو اللہ احد. جیسے مجھے خدا ماننا ہے پہلے تجھے مصطفیٰ ماننا پڑے گا. پہلے تیری زبان پہ یقین کرنا پڑے گا. قل جڑا تینوں مننے میں ادا رب، جو تجھے نہ مانے جنیا مرضی نمازہ پڑھے میں قبول ہی نہیں. قل هو اللہ. یہ ہے قل هو اللہ. اور دوسرا راز بھی سن حبیب، میں رب ہوں. میں جب چاہوں، جہاں چاہوں، جیسے چاہوں، بلا روک ٹوک اپنے بندوں سے کلام کر سکتا ہوں. مجھے روک کوئی نہیں سکتا، مجھے ٹوک کوئی نہیں سکتا. یہ میرے بندے میں حی القیوم وحدہ لا شریک، میں ان کا خدا، ان کا رازق، ان کا مالک. میں جب چاہوں جیسے چاہوں ان سے کلام کروں. مگر مصطفیٰ میں رب، تصرف والا، قدرت والا رب ہو کر تیرے بغیر ان سے بات نہ کروں. یہ بندے ہو کر تیرے بغیر مجھ سے کیسے بات کر سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. یار نعرے بھی ڈک دو، ٹائم کوئی نہیں ہے. 11 بجنے نے توجہ ہے یا نہیں؟ گل پوری ہوندی توجہ ہے. قل هو اللہ. انہیں کہا سونیا میں رب ہو کے گل نہ کراں. اے بندے ہو کے تیرے تو بغیر گل کر دے پھر دینے. توحید وہ سن، تو کڑی توحید لئی پھرنا ہے.
توحید وہ ہے جو در مصطفیٰ سے ملے۔ اللہ نے جب اپنے حبیب کو 40 سال کے بعد اعلان نبوت کے لیے بھیجا نا، فرمایا حبیب جا کوہ صفا پر میری توحید کا اعلان کر، تو جو ہے جب میرے نبی نے سرداران قریش کو جمع کیا، فرمایا 360 جھوٹے، میرا رب سچا، میرے رب کو مانو۔ انہوں نے کہا سونیا ساڑھے تے نظر ہوندے تو وہاں تیرا رب کیسا ہے، تو آواز کیسی ہے، صورت کیسی ہے، سنائی کیسی ہے، دکھائی، فرمایا نہ نظر آتا نہ دکھائی دیتا نہ سنائی دیتا۔ انہوں نے کہا کیوں کر مانے حبیب، کوئی دکھا تو صحیح۔ یہ وہ لمحہ تھا جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا دیا، عصائے موسوی دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو مردہ زندہ کرنے کا معجزہ دیا، یہ وہ لمحہ تھا۔ میرے نبی چاند کا سینہ چیرتے، انگلیوں سے پانی کا چشمہ چلاتے، پتھروں سے کلمہ پڑھاتے، مگر کوئی معجزہ نہیں دیا۔ فرمایا حبیب تجھے میں نے محتاج معجزہ رکھا ہی نہیں ہے۔ جب میرے نبی نے نہ چاند کا سینہ چیرا نہ ڈوبا سورج پلٹایا، فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ ارے خدا نظر نہیں آتا، مصطفیٰ تو نظر آتا ہے۔ ارے خدا دکھائی نہیں دیتا، میں مصطفیٰ تو دکھائی دیتا ہوں۔ میرا جمال جمال خدا پہ گواہ، میرا کمال کمال خدا پہ گواہ، میرا حسن حسن خدا پہ گواہ۔ ارے 40 سال میں تمہارے درمیان رہا، میرا بچپن لڑکپن جوانی تمہارے اندر گزری۔ آمنہ میری ماں، عبداللہ میرا بابا، عبدالمطلب میرا دادا، علی میرا بھائی، حلیمہ سہج گود میں پلا بڑا، تجارت بگی، 40 سال میں تمہارے اندر رہا۔ اگر 40 سالوں میں کوئی عیب نظر آتا ہے میرے رب کا انکار کر دو، اور اگر میری ذات پہ عیب ہے میری زبان پہ میرے خدا کو بھی مان لو۔ توجہ رکھنی ہے، پہلے رب نے اپنا منوایا، مصطفیٰ نے منوایا۔ میرے آقا نے فرمایا اس پہاڑ کے پیچھے بخاری شریف کی حدیث سے پاک لشکر آ رہا ہے، وہ تم پہ حملہ کرنے والا ہے، مان لو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ کیوں؟ آندھے تو سچا ہے، تو صادق ہے، تو امین ہے۔ فرمایا اگر میری زبان پہ لشکر کی موجودگی کو مانتے ہو خدا کو بھی مان لو۔ تو جنہوں نے مصطفیٰ کو مانا وہ ابو بکر و عمر عثمان و علی بنے، جنہوں نے نہیں مانا ابو لہب و ابو جہل بنے۔ تو اللہ نے پہلے اپنا نام نہیں منوایا، پہلے مصطفیٰ کو منوایا۔ جس نے زبان مصطفیٰ پہ یقین کیا وہ مومن بنا، جس نے نہیں کیا وہ کافر بنا۔ جمیل صاحب ایہو جا نکتہ دے میں ساری عمر تڑفدہ ہی رہے، سجن نچدہ ہی رہے۔ قبلہ پیر صاحب اور مولوی لبدے پھردے عیب، جنہ 40 سال وکھیا، کنے سال؟ میرے نبی کا بچپن دیکھا، اٹھنا دیکھا، بیٹھنا دیکھا، چلنا دیکھا، پھرنا دیکھا، شادی دیکھی۔ میرے نبی کو 40 سال اپنے اندر دیکھا۔ آندھے نے سونیا تو بے عیب ہے، تو سچا ہے، تو صادق ہے۔ مصطفیٰ 40 سال میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ارے جنہوں نے آنکھوں سے دیکھا انہیں عیب ملا نہیں، انی دے تو دے دیکھیا ہی نہیں۔ تو آج جب میں عیب لبدا پھرنا ہے بن ویکھیوں، جنہوں نے دیکھا انہیں عیب نہیں ملا، وہ کہتے تھے سچا ہے، صادق ہے، امین ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبا ہما دارت تو تنہا داری، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ تُعِنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَیْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جنہ ویکھے انہوں نے عیب نہیں لبا، تو ویکھے ہی نہیں، عیب لبدا پھر۔ تو آقا علیہ السلام نے، میرے آقا نے اگلا بڑی بات کرنے، ہر نبی کو معجزہ دیا۔ صدقے جامع ہر نبی کو معجزہ، میرے نبی کو فرمایا حبیب تیرے تو بڑا معجزہ بنائے ہی کوئی نہیں۔ مصور نے بس انتہا سی کر دیتی، بڑے ہی ترنم نال تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ سونیا تیرے تو سونا میں بنائی، میرے ہونے پہ اپنی ذات کو پیش کر حبیب، تو ہی میرے ہونے پہ دلیل ہے۔ قد جاکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ تعالیٰ سے دلیل آ گئی، کبھی فرماتا نور آ گیا۔ اب معجزہ ہر نبی کو دیا، عقل میں آتا نہیں ہے معجزہ۔ آگ کا کام ہے جلا دینا، ابراہیم علیہ السلام آگ میں جائیں پھر زندہ پلٹیں، عقل نہیں ماندی پر مننا پائے گا، نبی کا معجزہ ہے۔ اور مچھلی کے پیٹ سے بندے زندہ نکلا نہیں کرتے، یونس علیہ السلام زندہ نکل آئے، عقل نہیں مانتی مگر ماننا پڑے گا، نبی کا معجزہ ہے۔
وہ چلو رہن دو بابا جی ان کون لوگے ہار ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسال، نعرہ آ رہی ہے. ہاتھ کھڑا کرو جڑا جڑا بندہ ستا ہے. سبحان اللہ. انجی چس نہیں ہونی. تسی اجے شکیل ثانی نو سنیا نہیں. اللہ والو میں تو لکھاں جپانی مسلمان کر چھڑے نے. یہ تو آپ کی قسمت ہے. ٹائم مل گیا. یہ ڈاکٹر خالد صاحب نے لاہور میں تو میرا خیال میں صدیوں بعد ہی ٹائم دیتا ہوں. 9 سال بعد تو جاپان سے آیا ہوں اور الحمدللہ جاپان میں بہت بڑا منہاج القرآن کا مرکز بنایا ہے. شراب خانہ خرید کے اللہ کے فضل و کرم سے تے بڑے بڑے لوگ مسلمان کر چھڑے. تو ہی تو شاید کوئی نہیں. توجہ ہے کہ نہیں؟ حضور علیہ السلام توجہ رکھیں. نقطہ سمجھ لیں. معجزے کی تعریف یہ معجزہ عقل میں آتا. بولی عقل میں آتا. اگر عقل میں آ جائے معجزہ رہتا نہیں. ہر نبی کو معجزہ دیا، مصطفیٰ کو معجزہ بنایا. جس لمحے ہر نبی نے معجزے کا ظہور کیا وہاں مصطفیٰ تینوں لوڑ ہی کوئی نہیں، تو آپ ہی معجزہ ہے. معجزہ کی تعریف ہم نے یہ کی. معجزہ عقل میں آتا نہیں. جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ رہتا نہیں. جب ذات مصطفیٰ ٹھہری معجزہ. بابا جی تو انہوں سمجھ آ گئی ہے. جب ذات مصطفیٰ ٹھہری معجزہ پھر عقل کے پیمانے پر تولتا کیوں ہے؟ تیری عقل چھوٹی، تیرے فہم چھوٹے، تیرا ادراک چھوٹا. اگر عقل سے مقام مصطفیٰ سمجھ میں آ جاتا پھر عقل والے مومن ہو جاتے. عقل کی کیا مجال ہے؟ عقل تو آنکھ ہوتی. لیکن میں پوچھ لینا میں کہ عقلیں ہیں بڑی چلاک. نبی دا مقام تے دس. میں نے کہا عقل تو بڑی چالاک ہے، بڑی چاتر ہے، تیری بڑی باتیں سنی ہے. علامہ فرماتے عقل عیار ہے 100 بھیس بدل لیتی ہے. عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم. عشق جو ہے نا، عشق وہ چلاکیاں نہیں کرتا. یہ سادہ ہوتا ہے کہ جگ ہے ترانہ عشق دا کر کر فسانہ. عشق دا منزل ہے گہری، عشق دی وکھری کچہری. عشق دی جنگل چ ڈیرے، عشق دے عرشاں تے پھیرے. عشق دے مندا رضا مطلوب دی، سندا گل محبوب دی. کردا کسے دا ککھ نہیں تے کلی دا چھڑدا ککھ نہیں. کٹھی زلیخاں عشق نے لٹی زلیخاں. عشق نے بلا نچایا، عشق نے کنجری بنایا. عشق نے سولی چڑھایا، عشق نے چمڑا لوایا. عشق نے کتے جت دا کتے ہار دا کتے ڈوب دا کتے تار دا. اگاں میں چھالا مار دا زہرا کسے لئی کول دا. منہوں میں کچھ نہیں بول دا. وکھری نیاز ہے عشق دی، وکھری نماز ہے. پوچھ جا کے حسین سے 71 لاشیں اٹھا کر بھی نماز نہیں جاتی. وکھری نماز ہے عشق دی. حافظ درد رول دا سجنہ نو پھر دا تول دا. تو عشق جو ہے نا، عشق یہ سادہ ہوتا ہے. عقل چلاک ہوتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں تجھے نبی کا مقام تو جو ہے جی. عقل بندے کو بندوں میں لائے گی کیونکہ بندوں سے تولتی. کہتی دیکھ میں تجھے نبی کا مقام سمجھاتی ہوں. ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے مسلمان. کافر سے مسلمان کا درجہ بڑا. پھر مسلمان میں 2 درجے. ایک ہوتا ہے مومن، ایک ہوتا ہے منافق. منافق نیچے، مومن اوپر. پھر مومن سے اوپر ولی کا درجہ، پھر قطب، پھر ابدال، پھر غوث، پھر غوث اعظم. قطب، اداد، ابدال، غوث، غوث اعظم. کیا یہ سارے بندے برابر ہیں؟ اور بندہ بندے کے برابر نہیں تو نبی کی برابری کرتا پھرتا ہے. ارے ندا بندہ بندے کے برابر نہیں، میرے مصطفیٰ کی برابری تو دور کی بات ہے. تو ساری کائنات کی طہارتوں سے دھو کے لیا. میرے مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ زہرا کے برابر کسی کی بیٹی نہیں ہے. میرے آقا کے نواسوں کے برابر کسی کے نواسے نہیں ہے. میرے آقا کی اولاد کے برابر کسی کی اولاد نہیں ہے. تو ساری کائنات کا حسن جمع کر کے لیا. میرے آقا کے ایک بلال کے برابر کسی کا حسن نہیں ہوتا. عقل کہتی. میں نے کہا اچھا نبی دا مقام دے دس. آندھی ٹریا. میں کہا اور کوئی پیچھے رہ. آندھی ہاں ہجے تے بڑا کام میں. میں نے کہا اچھا چلو بتا. کہتی پھر 1.25 لاکھ صحابہ کے درجے ہیں. کہیں ابو ہریرہ کا درجہ، کہیں عبداللہ بن عباس کا درجہ، کہیں انس بن مالک کا درجہ. گنتے 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 کہتی یہاں علی شریف خدا کا درجہ، پھر اوپر عثمان غنی کا درجہ، پھر سیدنا فاروق اعظم کا درجہ، پھر سیدنا صدیق اکبر کا درجہ. میں کہ نبی دا مقام دس. آندھی ٹریا. کہتی عیسیٰ علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر اسحاق علیہ السلام. 1.25 لاکھ درجے گنتے گنتے نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، آدم علیہ السلام. میں کہ نبی کا مقام بتا.
ادھر عشق کھڑا تھا. اس نے کہا جھوٹ سچی بات کیوں نہیں بتا دیتی ہو؟ وہ کہتا ٹھہر جا، اس سے نبی کا مقام تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ یہ بتا سکتی ہے 1.25 لاکھ درجے ادھر 1.25 لاکھ درجے ادھر، گنتے گنتے تھک جائے گا، مر جائے گا، نبی کا مقام سمجھ میں نہیں آئے گا. عشق کہتا کل اسے سچ بتا کیوں نہیں دیتی کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، خدا کے بعد کوئی مقام ہے وہ مقام محمد مصطفیٰ. عقل سے نبی کا مقام سمجھ میں آ سکتا؟ عقل والے وندے رہتے عشق والے بلال بن گئے. عقل والے دیکھتے رہے تو اللہ نے فرمایا حبیب تو معجزہ ہے، اور معجزہ عقل میں آتا نہیں. جب معجزہ عقل میں آ نہیں سکتا، 14 صدیاں گزر گئیں، ایک نبی کا وصف معجزہ معراج تیری عقل میں آیا نہیں تو حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھے گا؟ نبی کی حقیقت کو کیا جانے گا؟ ایک معجزہ ہو نا، میرے نبی کے معجزہ تو ایک معجزہ معراج وہ انسان کی عقل میں آیا اجے تک یہ ویندا ہی پیا کیویں ہویا سی. معراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر کسی دی سمجھ وچ آਉਣ والا، سدیا طالب تے مطلوب گیا، جبرائیل سے سد لے جان والا. بعد کہندے نے بنا دروازے تو کیویں گیا رستے جان والا، پر عقل مبر کی دخل لیتے جانے جان والا. یا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات چونکہ معجزہ ہے، خود بولیے تو اللہ نے ہر نبی کو معجزات دیے، حبیب کو معجزہ بنایا. اب میرے نبی کا دنیا میں آنا شرک بولو نا کاٹ رہا ہے، نبی کا میلاد اعلان کر رہا ہے، یہ شرک نہیں ہے. نبی کا میلاد حقیقت میں شرک کو جڑ سے کاٹ رہا. اب اگلی جو بات ایک کلیئر ہو گیا، ایک سوال دا جواب آ گیا. کیوں جی باقی رہ گئے 2، آپ دونوں شارٹ کر دینے ہیں. کہتے نبی مر گئے، اور میں کہا ظالمہ وہ مریا تیرا نبی ساڈا اج بھی زندہ ہی. میں نے کہا میں موت میں فرق کر دوں 2 لمحوں میں. موت ہم جیسوں کو آتی ہے بن پوچھے، نبی نو اندی پوچھ کے اتھو ہی پتہ لگ جانا ہے. اور ہمیں کبھی موت نے پوچھا؟ نبی کے دروازے پہ 3 دن تک ہاتھ باندھ کے کھڑی رہی. آقا فرماتے بیٹی فاطمہ یہ بدو نہیں اسرائیل ہے، تیرے پردے کی حیا کرتا ہے تو یہ اندر ٹور جائے انہوں اجازت دے دے. جو موت نبی کی بیٹی کی اجازت کے بغیر دہلیز مصطفیٰ پار نہ کرے وہ نبی کو کیا مارے گی؟ بات سمجھے نہیں؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. اگر انکار کرو گے کافر ہو جاؤ گے. موت آئی مگر ہم جیسی نہیں. عرض کی آقا میں آپ کی قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں، اگر اجازت ہو آپ کی رب کی ملاقات کروائی جائے. میرے آقا نے اجازت عطا فرمائی. آقا کے شان کے لائق جسم مصطفیٰ سے روح مصطفیٰ کو جدا کیا گیا، ساری کائنات کی سیریں کروائی گئی، مالا اعلیٰ پہ لے جایا گیا، جنت کا اعلیٰ ترین مقام تھا جب وہاں رکھا گیا. روح مصطفیٰ بول پڑی باری تعالیٰ تیرا قرآن میں میرے ساتھ وعدہ ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے مصطفیٰ تیرا بعد میں آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، ہر بعد میں آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوتی چلی جائے گی. مولا تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، میں تو جسم مصطفیٰ میں رہ کے آئی ہوں، تو مجھے جنت میں رکھ رہا ہے. جنت بڑی ہوگی اوروں کے لیے، میں روح مصطفیٰ ہوں. میں تو اس وجود میں رہ کے آئی ہوں. ماں بین، میرے نبی نے فرمایا جو میرے ممبر اور میرے گھر میں جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک ماں بین بیتی. بولیے میرے نبی نے فرمایا جتنے پیر رکھنا جنت اتھے ہی بن جائے. عرض کی مولا مجھے اس وجود سے جدا کیا ہے جو جہاں قدم رکھے جنت اتھے ہی بن جائے. مجھے رکھنا ہے ایسی جگہ پہ رکھ جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو، جو جسم مصطفیٰ سے اعلیٰ ہو. فرمایا روح مصطفیٰ میں نے اس سے بڑھ کر تو کسی کو بنایا ہی نہیں. اس سے بڑھ کر اگر ہے میری اپنی ذات ہے، میں جسم سے پاک، میں روح سے پاک، تجھے اپنے پاس رکھ نہیں سکتا. روح مصطفیٰ تیرا میرے ساتھ وعدہ ہے، اب ایسا کرتا ہوں جا واپس پلٹ جا، جس وجود سے آئی تھی پھر سے اسی وجود میں واپس لوٹائے دیتا. میرے آقا کو موت آئی پر اتنی دیر گئی تو مڑ واپس. آقا علیہ السلام بس دنیا سے پردہ کیا ہے. ہر عاشق کو اب نظر آتے پہلے ہر کسی نو آندے سن اور انہوں آندے جب دل وچ دل کے آئینے میں تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا. آپ یہ تو میرے آقا کا مقام ہے، اللہ دے ولیاں نو پوچھ کے ہوندی ہے. بابا بلے شاہ صاحب چلو قصور گنڈا سنگھ بارڈر
آپ کا منگل کو وصال ہوا، بابا بلے شاہ صاحب منگل کو فوت ہو گئے، منگلوار۔ کس دن؟ منگلوار ہندوؤں کا دن ہے، اور جمعہ ساڈا جمعہ ہے نا، جمعہ رات جمعہ مسلمانہ دا، پیر بھی ساڈا ہی ہے، نبی دا ولاد ہویا ہے، تے اتوار تے ہفتہ ایک عیسائیاں دا، ایک یہودیاں دا، تے منگلوار ہندوؤں دا۔ بابا جی منگل نو تر گئے، بڑھیاں آ گئیاں، سرانے کھلو گلاں کرن لگ پیاں، آندی لے بابے نے مرنا سی، پلا ہور کو دن مر جاندا، اج سی 100 کپڑا ریڑا دھونا، ساڈا دن ہی خراب کر گیا، چنگا اللہ دا ولی ہے۔ تے بابے بلے شاہ اٹھ کے بیٹھ کے فرمایا بیبیو اسی مڑ مر جاں گے، اسی اج نہیں مردے، مڑ مر جاں گے، اسی تہاڈا دن واپس کیتا۔ گل سمجھے نہیں؟ اللہ دا ولی اتنی طاقت رکھے تھے مصطفیٰ۔ تو میرے آقا کی موت میں نے کہا فرق ہو جائے گا، میرے آقا کے جسم سے روح گئی پھر واپس، جنہوں نظر نہیں ہوندہ جا کے اتھوں اپنی آنکھاں بنا لے بابے ساڑھے سمندری دے کول بند نے کھا مفت صوفی برکے صاحب دے تھے، کیمپ لگا ہے اتھے اکھاں بناؤ تو انوی نظر آ جائے گا۔ اور تیسری بات میں نے یہ موت کی فرق ہو گیا نا کہ آقا علیہ السلام کی موت ہم جیسی، اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، وہ ان ولیوں کی روح بھی ایسے ہی ہے، واپس لٹائی جاتی ہے، وہ اپنے مزار میں ہے بیٹھے ہیں، ساری کائنات ان کے سامنے حاضر ہے، وہ مدینے میں بیٹھ کے ساری کائنات کے ناظر ہیں، یہی حاضر و ناظر کا معنی ہے، سب کو تک رہے ہیں، ہر غلام کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے درود بھی سنتے ہیں، ہمارے سلام بھی بولو۔ ان میں ایک نال گل سنا دیں تو پھر ٹائم پیچھے رہ جانا تھوڑا۔ حضور شیخ الاسلام میرے استاد محترم آپ کے چچا جان 1960 یا 55 دا واقعہ، حج پہ جانے لگے، آپ فرماتے ہیں یار زمانہ بڑا چنگا سی، لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے آتے تھے، پھر نعت پڑھتے تھے، بیڑا محمد والا لیندہ پہ تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو، لوگ بیری بیڑے پہ جاتے تھے، تے ہون تے جو کوئی بندہ عمرے تے جاوے نا تے پہنا پرا تے سڑ دے نے کمان لو جی چوری دے پیسے نہیں کی تو لگتا باؤنڈ لگ گیا، چلی اے بلی سو چوہا کھا کے حج کرن چلے ہے، وڈا حجی ویکھ لو، یعنی لوکی ساڑی جاندے نے بے اللہ تعالیٰ نے بلاوا دیا ہے، جتھوں بھی دیتا ہے وہ میرے آقا دی مور لگے تے بندہ مدینے جاندہ ہوں جو جا سکدا تے تو نہ سڑ دعا کر اللہ تینوں بھی ساتھ لے گا، لیکن ساڑی قسمت ہی سڑنا لے ہے، جے کوئی نواں کوٹھا بنا لے تاں سڑی جانا ہے، وہ دے بوئے دے کوڑا سنے نواں کو، وہ اللہ کو خوش ہویا کرو، ربا سنے انہوں دیتا مینوں بھی دے، سڑن نال کچھ نہیں جے ہوندا، جو مقدت لے ہے وہی لبنا جے، گل سمجھا نہیں؟ تے وہ حاجی اس زمانے سے جاندے سن تے کہندے پینڈو جی بابا بکریاں نہیں چاہتے چھیڑو، بزرگ تھا بوڑھا، وہ ہمارے گھر میں آیا، آندھا حاجی جی ایک میرا کام کر دیو گے؟ بابا جی حکم کرو، آندھا حاجی جی جیب چ خط پائی پھر دا بابا، آندھا حاجی جی گل سننا جدوں تسی مدینے جاؤ گے نا تے میرا خاص سرکار مدینہ دے ہاتھ بھی دے دینا۔ اس بابے نو پتہ ہی نہیں کہ سرکار دنیا تو پردہ فرما گئے ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے آقا آج بھی حیات ہیں، لوگ جاتے ہیں سرکار کو مل کے آتے ہیں، خط نہیں پھرتا ہے، ایسے سادہ لوگ تھے، آج بھی ہوں گے کئی ایسے لوگ سادہ، یقین کریں۔ وہ خط حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں میں نے آنکھوں میں اشارہ کیا، میں کہا چاچا رکھ لے، ایدہ قیدہ ٹھیک ہے، اس کو کچھ نہیں کہنا، خط رکھ لیا، وہ بزرگ چلے گئے، پتہ نہیں کیا ان کے گویڑ میں بات آئی، پھر دروازے سے واپس آ گئے، آندھے حاجی جی ایک گستاخی معاف کرنا، ایک نکی جی عرض کرنی سی، اب ایکنا جو سرکار نماز پڑھاؤنا ہوں نہ مسیتے تو سرکار دے ہاتھ وچ دینا، کتے بوا کھڑکاؤ ادھروں بچے حسن حسین آئے نا انہوں دے ہاتھ نہ دینا، کتے پاڑ نہ دین، کتے میرا خط حسن حسین پاڑ نہ دین تے تسی ہتھیں سرکار نو دینا، تے حاجی جی تواڈے کولوں کیڑا پڑھدا ہے، تسی بھاویں پڑھ بھی لینا۔ بابا خط دے کے چلا گیا، فرماتے جب خط کھولا اس نے لکھا تھا یا رسول اللہ آقا میں بڑا غریب آدمی ہوں، میں جنگ کے فلاں گاؤں میں رہتا ہوں، لوگوں کی بکریاں چراتا ہوں، آقا میرا ایک ہی بیٹا ہے جسے مرغی کے دورے پڑتے ہیں، میں نے بڑے علاج کروائے ہیں، میرے بڑھاپے کا سارا میرا وہی بیٹا ہے، یا رسول اللہ اللہ تیری موڑدہ نہیں سونے اپنے رب نو میرا پتر ٹھیک کر دے۔ اس نے اپنا دکھڑا لکھا ہوا تھا خط میں، میں نے کہا چچا جن خط لے جائیں سنہری جالیوں میں ڈال دیں، وہ خط لے گئے ڈال دیا۔ جب حج سے واپس آئے نا تو یہ بزرگ ہمارے گھر میں روتا ہوا آیا، اس کے پاس کوئی پتاسے تھے، کہندا جی
تواڈی بڑی مہربانی، تسی میرا خط دیتا ہے، سرکار میرے گھر آئے نے، میرا پتر بھی ٹھیک ہو گیا، میرے حالات بھی بدل گئے۔ آقا آج بھی اللہ کی قسم تو سچے دل سے کبھی صبح اٹھ کے اپنے نبی کو یاد کر، تیرا نبی آج بھی کرم فرمائے گا۔ میرے آقا آج بھی حیات ہیں مگر اب ہر کسی کو نظر نہیں آتے، اس لیے ہم آقا کا جشن اس لیے مناتے ہیں۔ وہ گئے ہی نہیں، اور گئے ہوندے تے کلمہ بدل جاندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کا معنی یہ ہے اللہ سے کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول۔ بولو او کلمے جانا ہیں انہوں نے ٹر گئے، یا کلمہ بدل دے عقیدہ ٹھیک کر۔ جب کلمہ پڑھتا ہے تو پھر ہیں، پھر گئے کہاں؟ بولیے نا، پھر تجھے کلمہ بدلنا پڑے گا۔ اگر عقیدہ غلط ہو گیا تو پھر غلط ہی ہو گیا، عقیدہ ٹھیک رکھ۔ آج بھی بولو آج بھی ہیں تو حضور علیہ السلام کی موت ہم جیسی ہن رہا گی تیجی گل، ادھر گل لمبی ہے۔ ہم جب مناتے ہیں نا کسی دن کو، یاد کو منانا، سیلیبریٹ کرنا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ میں تیرا سارا دین تیرے سامنے کھنگال کے رکھ دوں۔ یہ جو 5 نمازیں تم پڑھتے ہو نا، 5 نمازیں، امام طحاوی نے شرح معنی الاثار کے اندر لکھا ہے کہ رب کائنات نے جب آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی نا، فجر کا وقت تھا، انہوں نے 2 نفل توبہ کے پڑھے۔ جو 2 نفل انہوں نے توبہ کو پڑھے نا، اللہ کو ان کی ادا پسند آ گئی۔ فرمایا آدم تیری توبہ قبول کرتا ہوں اور قیامت تک تیری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے تیرے 2 نفل امت مصطفیٰ کی نماز فجر کے 2 فرض بناتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ذبح کیا، بچہ اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا، ظہر کا وقت تھا، 4 نفل شکرانے کے پڑھے۔ اللہ فرمایا اے میرے ابراہیم تیرے نفل قبول کرتا ہوں شکرانے کے، اور قیامت تک تیری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے امت مصطفیٰ کی نماز ظہر کے 4 فرض بناتا ہوں۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک موت طاری رہی، جب زندگی ملی عصر کا وقت تھا، 4 نفل شکرانے کے پڑھے، اللہ نے مسلمانوں کی امت مصطفیٰ کی نماز عصر بنا دی۔ حضرت ایوب علیہ السلام تندرستی ملی، کئی سال بیمار رہے، 4 رکعت نیت کی، جب 3 پڑھ لی 4تھی پہ اٹھا نہیں جاتا، اٹھتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں، نکاہت ہے کمزوری ہے، اٹھا نہیں جاتا۔ اللہ نے میرے ایوب کیا ہوا؟ تیری نیت 4 کی تھی، کوئی بات نہیں، تو 3 پہ سلام پھیر دے، میں تیرے 3 ہی قبول کرتا ہوں اور تیری یاد کو زندہ رکھنے کے لیے امت مصطفیٰ کی نماز مغرب کے 3 فرض بنا دیتا ہوں۔ عشاء یونس علیہ السلام جو مچھلی کے پیٹ سے نکلے، انہوں نے 4 نفل شکرانے کے پڑھے، مسلمانوں کی امت مصطفیٰ کی نماز عشاء بنا دی گئی۔ اب رب ہو کر فجر میں یاد مناتا ہے آدم علیہ السلام کی، ظہر میں یاد مناتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی، عصر میں یاد مناتا ہے عزیر علیہ السلام کی، مغرب میں یاد مناتا ہے ایوب علیہ السلام کی، عشاء میں یاد مناتا ہے یونس علیہ السلام کی۔ رب ہو کر اپنے نبیوں کی یاد منائے، ہم بندے ہو کر اپنے نبی کی یاد کیوں نہ منائیں؟ تو اللہ تعالیٰ یہ جو نمازیں ہیں نا، یہ بھی یاد ہے اس کے نبیوں کی۔ اللہ تو لے جاوے حج، دعا کرو سارے ہی جاؤ، جنہیں جنہیں عمرہ یا حج کیتا ہاتھ کھڑا کرو، انہیں پتہ لگ جائے لے تو سارے ہی کیتا ماشاءاللہ۔ کئی اونجی کھلار چھڑے ابے نے سوچنے۔ 2004 میں مجھے اللہ نے توفیق دی، بلاوا آیا، آجی جمیل صاحب میرا تخیل تھا، اپنا لباس ہمیشہ چنگا پایا، جبے شبے چنگے پہ گئے، میں کہا چلو چلنے اللہ دے گھر اتنے پہنچے نا، انہیں آخیا بندہ جبا لا چھڑ، کبا بھی لا چھڑ، میں کہا ربا سونے کرنا کی؟ انہیں کہ 2 چٹیاں چادریں لے، مشین نہ لگی ہوئے، ان سلی چادریں اپنے جسم پہ لپیٹ، ادھا موڈا ننگا کر موڑ میرے گھر وچ وڑ۔ میں کہا باری تعالیٰ یہ چادروں کا تیرے حج کے ساتھ کیا تعلق؟ عبادت کہاں؟ یہ چادریں کہاں؟ ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے جب تیرے گھر میں آئے ہوں گے 4000 سال پرانی بات، تب مشینیں نہیں ہوں گی، تیرا گھر بدل گیا، کعبہ کے پتھر بدل گئے، تے انہاں کپڑے نو کی بیماری ہے سونیا، انہاں نے کرا چھڑ۔ انہیں کہ نہیں ایتھے 2 چادراں، وہ بھی انسلی سفید رنگ کی۔ باری تعالیٰ چادروں کا حج کے ساتھ کیا تعلق؟ اس کا بندے مجھے اس کی پرواہ نہیں، میں تو اپنے ابراہیم
اور اسماعیل کی یاد منا رہا ہوں، ان جیسے کپڑے پہن کے تو آ جا، حج عمرے کا ثواب مجھ سے تو لے جا۔ 4000 سال پرانی گل ہے، اج بھی وہی چٹیاں چادراں، بڑو میرے گھر ایویں حج صاحب۔ میں کہ ربا سونے کنیاں نمازاں؟ انہیں آخیا نمازاں پڑھی جا کے چونگ کرنا کی، انہیں کہا 7 پھیرے کڈ، سر تو ٹوپی بھی لا چھڈ، سر بھی ننگا، ان کا خوشبو نہیں لونی، ناخن بڑے ہیں، بال بڑے ہیں، سب کچھ۔ انہوں نے کہا اچھا چل کر 7 پھیرے لا، لبیک اللہم لبیک، منداج ہمیں میں نہیں ٹرنا، ذرا آکڑ کے سینہ چوڑا کر، گرد میں اکڑ پیدا کر، مٹک مٹک کے چل۔ میں اگر ربا سونے اے تکبر نہ ہو جائے۔ انہیں کہا نہیں نہیں، اوتھے تکبر ایتھے عبادت ہے۔ میں کہا باری تعالیٰ یہ کیسی عبادت ہے؟ تو میں مصطفیٰ کے غلاموں کی یاد منا رہا ہوں۔ میرے آقا نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، 7 سال بعد صحابہ کرام آئے جب عمرہ کے لیے، تو طواف کعبہ کرتے ٹلے ٹلے روزے رکھ رکھ کمزور ہو گئے، تو کافروں نے تانا دیا، ویکھو جی مسلمان ہوندے سن، کھاندے پیندے سن، ٹریا بھی نہیں جاندہ، ویکھو کیویں ہولی ہولی ٹردے نے۔ میرے نبی نے میرے غلاموں ذرا سینہ تان کے چلو، کولے اٹھا کے چلو، ذرا مٹک مٹک کے چلو، کافروں کو پتہ چلے مصطفیٰ کے غلام نہ ڈرتے ہیں نہ جھکتے ہیں۔ آقا کے صحابہ اکڑ کے چلے۔ اللہ نے قیامت تک قانون بنا دیا، جو میرے گھر میں آئے گا پہلے مصطفیٰ کے غلاموں کی یاد کو زندہ کرے گا، جو ان کی یاد مناتا جائے گا حج عمرے کا ثواب پاتا چلا جائے گا۔ اکڑ اکڑ کے چلو۔ اچھا جب پھیرا کٹے نا پہلے ہی انہیں کر دی نکر چ پتھر کٹیا ہے، آندھا ٹھہر جائے نو چوما۔ میں کہا ربا سونے پتھر نو میں چوما، شرک نہ ہو جائے؟ انہیں کہا نہیں نہیں انہوں چوم۔ میں کہا مولا کیوں چوما؟ آخیا نبی دے لب لگے نے۔ تو جو ہے یا نہیں؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، یہاں ہاتھ باندھنے والوں کو بھی دیکھا، اٹھانے والوں کو بھی دیکھا، لٹکانے والوں کو بھی دیکھا، یہاں والوں کو بھی دیکھا۔ او دے کر سارے ہی چوم دے پیسہ نے، ایتھے ہی مولویاں لڑایا، اتھے سارے ایک جے ایک ہی سامنے کھڑے ہو گئے، محمود و عیاض، نہ کو بندہ رہا نہ کو بندہ نواز، ادھر لڑتے جھگڑتے ہیں، ادھر ہر کوئی چوم رہا تھا۔ چومتے جاؤ چومتے جاؤ۔ میں نے کہا کیوں چومتے ہو؟ کہتے اس پتھر کو لبے مصطفیٰ لگے ہیں، اسے چومیں گے نہیں حج نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ناداں، جس پتھر کو لبے مصطفیٰ لگ جائے اسے چومنا تیرا حج ہو؟ ارے جن لبوں کو میرے مصطفیٰ نے بار بار چوما ہو، اس حسین کی محبت کرے گا تو کتنے حجوں کا ثواب ملے گا۔ پتھر کو چومنا، کہا میں مصطفیٰ کی یاد منا رہا ہوں۔ 7 باری، کتنی باری؟ ہر پھیرے چومنا ہے، وہ اپنے نبی کی یاد بنا رہا ہے، کہیں صحابہ کی، کہیں اپنے ابراہیم و اسماعیل کی ساتھ۔ اچھا جو ہے نا رش بہتا، پھر ٹائم اتنے تو نہیں ہو گیا، 2-3 منٹ رہ گا تو جو ہے جی جے ہوئے نا رش بہتا تو کہتے ہیں استلام۔ اچھا اپنے ہاتھ چومی جان سارے ہی۔ میں کہا تیرے ہاتھوں کستور، کہتا نہیں نہیں پتھر کا ادب ہے۔ میں کہا پتھر کا ادب کر کے تو ہاتھ چومے تیرا عبادت بن جائے، ہم یار کے نام پہ گوٹھے چومے ہمارا شرک بن جائے۔ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پر سنگ ہو جا، تو چومے تے تیرا عبادت وہ بھی پتھر اڑ کر کے تے جی اسی ولی دی چوکٹ چوم لیے اسی مشرک، تو بھی چومی جا سانو بھی نہ ڈاک، تو بھی راضی تے اسی بھی راضی، گل سمجھے نہیں۔ 7 باری چومے۔ میں اگر عباس نے ہون دس، انہیں کہا تاخذوا من مقام ابراہیم مصلی، جاؤ مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ حاجی صاحب اتھے بھی پتھر کٹیا ہے، ایک ویڑے چ ایک نکر چ، اتھے بھی پیر لگے ابراہیم علیہ السلام دے۔ میں اگر عباس سونے اتھے بھی پتھر کٹے آئی، ایک نکر چ ایک ویڑے چ، کرنا بھی۔ انہیں کہا 2 نفل پڑھ سامنے۔ میں کہا ربا سونے پتھر کے سامنے کعبہ تیرا اتھے سجدہ پتھر نو کیوں؟ انہیں کہا نبی دا میلاد منا رہے ہیں۔ آندے رب مناوندا نہیں 24 گھنٹے، یہ وہی پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا تیرا گھر بنایا ہے، مزدوری میں محمد مصطفیٰ دے دے۔ ادھر جب دعا مانگی اللہ نے اسی لمحے اس پتھر کو حکم دیا نرم ہو جا، ابراہیم کے قدموں کو جگہ دے دے، میں قیامت تک تجھے اپنے گھر میں نصب کروں گا، جو آئے گا کہوں گا اس کے سامنے 2 نفل پڑھتے جاؤ، میلاد مصطفیٰ کی دعا اور یاد مناتے چلے جاؤ، نبی کا میلاد تم کرتے جاؤ، حج عمرے کا ثواب میں عطا کرتا جاؤں۔
اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے مناؤن دیا ہے تو سانوں مناؤن ہی نہیں دیتا. ساری تیری لڑائی کا دی گل سمجھا نہیں. وقت کی تنابیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں. اس تو اگے بھی بڑیاں گلاں نے. اچھا اگے بھائی صاحب 2 نفل پڑھ لے اور پراں جا کے ویکھیا دوڑ لگی. بڈیاں بندے پجے پھردے ٹھنڈے ٹھنڈے اے سی. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. ایک آواز رہی لور دو دوڑو مردو دوڑو غوثو دوڑو ابدالو. میں اگر ابا سونیا انہاں دی دوڑ کا دل لوائی ہوئی. ٹھنڈے اے سی لگے نے نہ میہ ہے نہ نیری ہے نہ بارش ہے. انہیں آخیا مصطفیٰ دی دادی دی یاد مناندے پے. یہ حضرت حاجرہ نے یہاں 4000 سال پہلے اسماعیل کی پیاس کے لیے دوڑی تھی تو میں نے قیامت تک کے لیے قانون بنا دیا. اب تم بھی دوڑتے رہو مصطفیٰ کی دادی کی یاد تم مناتے جاؤ. حج و عمرے کا ثواب مجھ سے پاتے چلے جاؤ. گل سمجھا نہیں. تو آپ جس دین کو مانتے ہیں وہ تو سارے کا سارا یادوں سے ہی بھرا پڑا ہے. کہیں ایک نبی کی یاد ہے, کہیں نبی کی دادی کی یاد ہے, کبھی نبی کی لبوں کی یاد ہے. تے جے رب یاداں مناوے اسی اپنے پیو دی یاد کیوں نہ منائیے, اپنے نبی دی یاد کیوں نہ منائیے, اپنے مرشد دی یاد کیوں نہ منائیے. تو منانا کوئی ایویں نہیں, اللہ دی سنت ہے. وما علینا الا البلاغ.